اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاتی یہ ردا امتیاز ہیں۔ انہوں نے ایبٹ آباد تعلیمی بورڈ کے میٹرک امتحانات میں ہزارہ ڈویژن کے ہزاروں طلباء و طالبات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 1020 مارکس حاصل کر کے بورڈ میں آرٹس مضامین میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مجھے اپنے رزلٹ کی سن کے خوشی تو بہت زیادہ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ مجھے غم بھی بہت ہوا کہ میرے ساتھ کی جو میری کلاس فیلو تھی، اس پورے علاقے کی بچیاں تھیں، بہت زیادہ ذہین تھی، لیکن وہ آگے پڑھ نہیں سکی، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، آج وہ گھر بیٹھی ہیں۔ وہ پڑھنا چاہتی ہیں لیکن اس طرح سے وہ پڑھ نہیں سکتی کیونکہ ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب میرا خود ایک غریب گھرانے سے تعلق ہے، تو آج میں نے رزلٹ تو دے دیا، اپنی محنت جاری رکھی، لیکن آج اگر میں چاہتی ہوں کہ میں بہت بڑے کالج میں جا سکوں تو میں نہیں جا سکتی۔ ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ آگے جائیں اتنا زیادہ۔ اب ہمارا علاقہ تو ایسا پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ تو ہمارے اس گاؤں میں اتریڑی میں تو کوئی ایک مڈل اسکول بھی نہیں ہے، ہائی تو دور کی بات ہے، اور کالج تو بہت بڑی بات ہے۔ ردا امتیاز کا تعلق ضلع ایبٹ آباد کے ایک دور افتادہ علاقے بیروٹ خود سے ہے۔ یہاں تعلیمی سہولیات بالخصوص بچیوں کے لیے تعلیم کے مواقع بہت کم ہیں۔ ردا سمجھتی ہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں ان کے والدین کی کوششوں کے باعث یہ کامیابی ملی ہے۔ ہمارے گاؤں میں اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، لیکن میں نے ہمیشہ سے محنت کی، میں اپنی محنت جاری رکھی۔ پرائمری لیول پہ بھی میں نے سینٹر ٹاپ کیا تھا، پھر جب میں مڈل لیول پہ گئی تو تب بھی میں نے کلسٹر میں ٹاپ کیا تھا، اور مجھے امید تھی کہ میٹرک میں میرا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ جب 9th کا رزلٹ آیا تھا تو وہ بھی بہت زیادہ اچھا رزلٹ آیا تھا میرا۔ اس کے بعد مجھے ٹیچرز بھی امید دلاتی رہی، مجھے خود بھی امید تھی کہ میرا میٹرک میں بھی رزلٹ اچھا آئے گا۔ تو جب میرا رزلٹ آیا، جب میں نے سنا کہ میری پوزیشن آئی، مجھے تو پہلے سے بھی امید تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ بات سن کر کے میری پوزیشن آئی۔ میرے والدین بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، ٹیچرز بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس علاقے میں تعلیمی اداروں کے فقدان کے سبب اکثر بچیاں صرف پرائمری یا مڈل تک ہی تعلیم حاصل کر پاتی ہیں۔ مقامی کونسلر محمد سفیر کے بقول لڑکیوں کی شرح خواندگی کم ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہاں اسکولوں کی کمی کا ہونا ہے۔ ہماری جو بچیاں ہیں وہ پرائمری کے بعد بہت زیادہ اگر وہ حاصل کرتی ہیں تو مڈل تک، دوسری جو نزدیک ایریا ہے وہاں تک جانے کے بعد وہ پھر اپنا گھریلو کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں، وہ تعلیم کو اوائڈ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم کا یہاں بالکل فقدان اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ نائب ضلعی افسر تعلیم ناہید فضل نے وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی ترجیح خواتین کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ماضی میں خواتین کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب جو اسکول بنائے جا رہے ہیں ان میں اکثریت بچیوں کے اسکولوں کی ہوگی۔ گورنمنٹ میں وہ بچہ آتا ہے جس کے والدین کے پاس فیس افورڈ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ نہیں لے سکتے، فیس نہیں دے سکتے، بچوں کو گاڑیاں لگا کے نہیں دے سکتے کہ وہ بچے جائیں اسکول تک، رسائی ہو سکے ان کی۔ وہ بچہ آتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہماری ٹیچرز میں یہ کوالٹیز ہیں کہ انہوں نے ان بچوں کو پالش کیا۔ ہمارے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ہارڈ ایریے میں، اب جیسے بیروٹ ہے، بوئی ہے، مطلب مختلف ہمارا جو ایریا ہے، اس میں ٹیچرز کی رسائی اسکول تک پہنچنا بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے، ان کے رہنے کے ایشو ہیں، مطلب بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں وہ اپنی جو تدریس والا جو سسٹم ہے اس کو پراپر طریقے سے سر انجام دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے اب جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کے ایشو بھی ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، ان کے باوجود ہمارا ٹیچر اچھا کام کر رہا ہے۔ مقامی عمائدین یہ سمجھتے ہیں کہ پسماندہ علاقہ ہونے کے باوجود یہاں کی طالبات کا بورڈ امتحانات میں یہ بہترین رزلٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ حکومت اور نجی ادارے اگر اس طرف سنجیدگی سے توجہ دے تو اس علاقے میں مزید تعلیمی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بلال بصیر، voicepk.net، ایبٹ آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔